لفظ امن سے متعلق اللہ اور اس کے رسول کی بات کو، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم کو جاننے اور سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لفظ امن کا معنی میں نے آپ کو بتایا تھا، بے خوف زندگی گزارنا، بے فکر زندگی گزارنا، اطمینان سکون کی زندگی گزارنا، یہ معنی ہے لفظ امن کا۔ اللہ رب العالمین نے سورہ حامیم السجدہ اس کی آیت نمبر 40 میں ایک ایسے شخص سے متعلق گفتگو کی ہے جو کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں امن کی حالت میں آئے گا، بے خوفی کی حالت میں آئے گا، اور یہ وہ شخص ہوگا جس نے قرآن کو ہادی مانا ہوگا، ہدایت دینے والی کتاب سمجھا ہوگا، جس نے قرآن پر ڈیرے ڈالے ہوں گے اور قرآن سے وہی معنی اور مفہوم مراد لیا ہوگا جو معنی اور مفہوم اللہ تعالیٰ کی مراد ہے۔ پھر اس نے اپنی زندگی قرآن کے مطابق عمل کرتے ہوئے گزار دی ہوگی۔ اس کے مقابلے میں ایک وہ شخص ہوگا جس نے قرآن کو اپنے لیے رہبر اور رہنما نہیں جانا۔ اس کے مقابلے میں اس نے قرآن سے اپنے باطل عقائد کو ثابت کرنے کی کوشش کی، اپنے غلط نظریات کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کی۔ یہ شخص اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں آئے گا تو خوف سے لرز رہا ہوگا، اسے فکر مندی لاحق ہوگی۔ اب اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں؟ ان الذین یلحدون فی آیاتنا لا یخفون علینا، وہ لوگ جو ہماری آیات سے غلط معنی مراد لیتے ہیں وہ ہم سے چھپے ہوئے نہیں ہیں، ہم سے مخفی نہیں ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین قرآن کے سامعین کے سامنے، قرآن کے قارئین کے سامنے خود ایک سوال رکھ دیتے ہیں، افمن یلقی فی النار خیر ام من یأتی آمنا یوم القیامہ، تمہاری نگاہ میں وہ شخص بہتر ہے جسے اوندھے منہ جہنم میں ڈال دیا جائے، یا وہ شخص بہتر ہے جو کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں امن کے ساتھ آئے، بے خوفی کے ساتھ آئے۔ پھر رب العالمین نے کہا اعملوا ما شئتم، یہ دنیا کی زندگی دارالامتحان ہے، یہاں انسان آزاد بھی ہے، انسان ذی اختیار بھی ہے، انسان اپنی آزادی اور اختیار کے استعمال میں آزاد ہے، لیکن ہر انسان اپنی آزادی اور اپنے اختیار کا استعمال کرتے ہوئے اس بات کو ملحوظ خاطر رکھے انہ بما تعملون بصیر، اللہ رب العالمین تمہاری پوری کارگزاری پر نظر جمائے ہوئے ہے۔ اسی لیے ہم تمام مسلمانوں کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے، یہ قرآن حجت لک او علیک، یا تو ہمارے حق میں حجت ہے یا ہمارے خلاف حجت ہے۔ تو ان لوگوں کے لیے یہ قرآن امن کا پیام ثابت ہوگا جو قرآن پر ڈیرا ڈالتے ہیں اور قرآن سے وہی معنی مراد لیتے ہیں، وہی مفہوم مراد لیتے ہیں جو اللہ رب العالمین کی مراد ہو۔ اگر دوستوں کے دماغ حاضر ہیں، آسمانی مذہب جو امن و سلامتی کا مذہب ہے، یاد رکھیں شہنشاہ کائنات خالق ارض و سما منتقم المزاج نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اسی طرح خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بدلے کی آگ اپنے سینے میں جلائے رکھنے والے نہیں ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول نے اپنے ماننے والوں کو بھی یہی تعلیم دی ہے کہ تم بھی اپنے آپ کو منتقم المزاج نہ بنا کے رکھو کہ بدلے کی آگ میں سلگتے رہو، بدلے کی آگ میں جلتے رہو، کب
تمہیں موقع ملے گا پلٹ کر تم حملہ کرو گے؟ کب تمہیں موقع ملے گا پلٹ کر جواب دو گے؟ اللہ رب العالمین ہم تمام دوستوں کو جو اس مسجد کے اندر بیٹھے ہیں امن و سلامتی کے حوالے سے گفتگو سن رہے ہیں، اللہ رب العالمین ہماری زبانوں کو بھی پرامن بنا دے، ہمارے ہاتھوں کو بھی پرامن بنا دے۔ تو اللہ اور اس کا رسول جب منتقم المزاج نہیں ہے، ہم سب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا دم بھرنے والے ہیں، تو ہماری بھی کوشش یہی ہونا چاہیے اپنے آپ کو انتقام اور بدلے کا جو مزاج ہے اس سے بچانے کی کوشش کریں۔ دوستو، قرآن کے اندر اللہ رب العالمین کی ایک صفت جا بجا موجود ہے، ذو انتقام، وہ انتقام لینے والا ہے، وہ بدلہ لینے والا ہے۔ تو یاد رکھیں اللہ رب العالمین اس قوم سے انتقام لیتا ہے جس قوم کے درمیان اللہ رب العالمین نے اپنا نمائندہ رسول مبعوث کر دیا، اس رسول نے حجت تمام کر دی، دین کو اس طور پر ثابت کر دیا، دین کی صداقت کو اس طور پر پیش کر دیا جس طرح دن کی روشنی ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس قوم کو سنبھلنے کا بھی موقع دے دیا، سمجھنے کا بھی موقع دے دیا، لیکن قوم سدھری نہیں، تو پھر اللہ رب العالمین اس قوم سے انتقام لیا کرتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی سنت ہے، یہ اللہ رب العالمین کا قاعدہ ہے۔ اگر سورہ روم کی آیت نمبر 47 اس کا ہم مطالعہ کریں تو رب العالمین فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ۔ دوستو، دماغ کی حضوری کے ساتھ سورہ روم ہے، مکہ کے دور متوسط میں نازل ہوئی ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت بہت زور شور کے ساتھ ہو رہی ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان بھی دلا رہے ہیں اور قریش مکہ کو دھمکی بھی دے رہے ہیں۔ اطمینان اور دھمکی کیا ہے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے بھی بہت سارے اپنے نمائندے رسول کی حیثیت سے قوموں کی طرف بھیجے، فجاؤہم بالبینات، ان رسولوں نے قوموں کے سامنے حقائق پیش کر دیے، دلائل پیش کر دیے جن کا انکار ممکن نہیں تھا، لیکن قوموں نے رسولوں کو جھٹلا دیا، رسولوں کی پیش کردہ دعوت کو جھٹلا دیا۔ یہ وہ موقع تھا فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ۔ تو جو لوگ مجرم تھے، جو لوگ گناہگار تھے، جو لوگ بغاوت کا سر اٹھانے والے تھے، ہم نے ان سے انتقام لیا۔ تو اللہ رب العالمین انتقام صرف ان سے لیا کرتا ہے جن پر حجت تمام ہو چکی ہو، لیکن وہ شخص، وہ قوم جو حجت تمام ہوتے ہوتے آسمان و زمین بھر کر گناہ لے کر خدا کے سامنے آ جائے، اپنی غلطیوں کا بھی اقرار کر لے، اپنے گناہوں کا اعتراف کر لے، ندامت اور پشیمانی کے آنسو بہا لے، تو ہمارا خالق، ہمارا مالک آسمان و زمین بھرے ہوئے گناہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو دوستو، اللہ رب العالمین سے ہماری دعا یہ ہونا چاہیے ہمارے ہاتھ بندھے رہیں، بیجا یہ ہاتھ اٹھے نہیں، ہماری زبانوں پر روک لگا رہے، ہماری زبانیں بیجا بولے نہیں، غلط بات زبان سے ادا نہ کریں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو پرامن رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، یہ جو عبادات ہے نا، چاہے نماز ہو، چاہے روزہ ہو، چاہے زکوٰۃ ہو یا چاہے حج ہو، یہ عبادات اللہ کی قسم ہمیں پرامن بننے کا موقع فراہم کرتی ہیں۔ اللہ کے بندوں، وہ سجدہ ریزی کیا جو ہمیں پرامن نہ بنا سکے، وہ ذکر و اذکار کیا جو اللہ رب العالمین کا پرامن بندہ ہمیں نہ بنا سکے، وہ فریاد رسی کیا،
وہ دعا کیا، وہ خدا کے سامنے عاجزی کیا کہ جو ہمیں پیس میکر نہ بنا سکے۔ اللہ رب العالمین کا آسمانی مذہب امن کے لیے آتا ہے، فرد کو بھی امن دیا کرتا ہے یہ مذہب، قوموں کو بھی امن دیا کرتا ہے یہ مذہب۔ میں بات کو آگے بڑھا رہا ہوں، اللہ رب العالمین ہم سب دوستوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، قرآن میں امن و سلامتی کے لیے ایک لفظ ہے الصلح۔ صلاح کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا ٹھیک ہونا، کسی چیز کا درست ہونا، کسی چیز کا با ترتیب ہونا۔ سورہ انفال کی پہلی آیت میں رب العالمین فرماتے ہیں وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اے مسلمانوں اپنے معاملات درست رکھو، اے مسلمانوں اپنے درمیان صلح اور سلامتی رکھو۔ اب اگر دوستوں کے دماغ حاضر ہے تو بات میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ جو کاروباری امن ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت ہے۔ پوری معیشت اور پوری معاشرت اس کا امن منحصر ہے کاروباری امن پر۔ اب آپ کہیں گے کاروباری امن کیا ہے؟ کاروباری امن کا مطلب یہ ہے کہ کاروبار قانونی ہونا چاہیے، کاروبار اخلاقی ہونا چاہیے، کاروبار میں دیانت ہونا چاہیے، کاروبار میں صداقت ہونی چاہیے، کاروبار میں لوٹ مار نہیں ہونی چاہیے، کاروبار میں افراتفری نہیں ہونا چاہیے، کاروبار میں ذخیرہ اندوزی نہیں ہونا چاہیے، کاروبار میں دو نمبری نہیں ہونا چاہیے۔ جب کاروبار میں امن ہے، اللہ کی قسم اللہ رب العالمین کا قرآن ہم سے یہ کہتا ہے معاشرے میں امن ہے، معیشت میں امن ہے۔ اگر ہم دوست مطالعہ کر سکیں سورہ اعراف اس کی آیت نمبر 25 ہے، رب العالمین فرماتے ہیں وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، ہم نے قوم مدین کی طرف شعیب علیہ السلام کو اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا۔ اب آپ دوست جانتے ہیں قوم مدین تجارت پیشہ قوم تھی۔ شعیب علیہ السلام ان کے سامنے دعوت لے کر کھڑے ہوئے، دو دعوتیں پیش کی ہیں اپنی قوم کے سامنے۔ پہلی اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود حقیقی نہیں ہے۔ اور دوسری دعوت کیا پیش کی؟ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، ناپو تو پورا، تولو تو پورا، لوگوں کو چیزیں گھٹا کر نہ دو۔ اور جب اللہ رب العالمین زمین کی اصلاح کر چکا ہے تو اب کاروباری فساد مچا کر زمین کا امن تباہ نہ کرو۔ سورہ رحمان کی ابتدائی آیات میں اترے تو صحیح، قرآن کی یہ بات چھوٹی نہیں ہے کہ کاروباری امن پر کھڑا ہے معاشرے کا امن، کاروباری امن پر کھڑا ہے معیشت کا امن۔ رب العالمین وہاں فرماتے ہیں وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو بلند کیا، کائنات بنانے کے بعد اللہ نے میزان رکھ دی۔ اللہ تطغوا فی المیزان، اب تم میزان کے اندر خلل نہ ڈالو۔ وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ، پورا پورا تول کر دو، پورا پورا تول کر دو۔ اگر تم نے ناپ تول میں ڈنڈی ماری، جس طرح کائنات کا عدل، کائنات کا توازن ختم ہو جائے گا بگڑنے کے بعد، اسی طرح ناپ تول میں ڈنڈی مارنے کے بعد تمہارا معاشرہ تباہ، تمہاری معیشت تباہ۔ یہی تو وجہ ہے دوستو، میں نے کہا نا حقیقت پسند بنائیں اپنے آپ کو۔
ہم سمجھتے ہیں مسجد میں آئے، ہم نے نماز پڑھی اور معاشرے میں امن ہو گیا. نہیں، ہمیں گھر سے لے کر اپنے کاروبار تک، یونین کونسل سے لے کر قومی اسمبلی تک اگر امن قائم کرنا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی ہدایات پر عمل کرنا ہوگا. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی چادر اپنے اوپر اوڑھنی ہوگی، اپنے اوپر ڈالنا ہوگی. اب ہمارے رسول نے کیا کہا دوستو؟ ایک روایت ہے ترمذی، سنن دارمی، دارقطنی میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور یہی روایت ابن ماجہ میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معروف روایت ہے. رسول نے کہا التاجر الصدوق الامین، وہ تاجر جو اپنی تجارت میں صداقت پسند ہے، وہ تاجر جو اپنی تجارت میں کھرا ہے، وہ تاجر جو اپنی تجارت میں دیانت پسند ہے، امانت پسند ہے، کل قیامت کا دن ہوگا، نبیوں کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا. اب اگر دوستوں کے دماغ حاضر ہے، بات کو بڑھاتے ہوئے ایک گہری بات کرنے لگا ہوں. اللہ تعالیٰ پوری اسلامی دنیا کو یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتے ہیں سورہ اعراف کی آیت 55 اور 56 میں، روئے زمین کا جو امن ڈیپینڈ کرتا ہے، روئے زمین کے امن کا جو انحصار ہے وہ ہے توحید باری تعالیٰ پر. یاد رکھیں، روئے زمین اور پوری کائنات میں تکوینی توحید قائم ہے. تکوینی توحید کا مطلب کیا ہے؟ روئے زمین اور کل کائنات میں ایک ارادہ کار فرما ہے، اور وہ ارادہ ہے خالق دو جہاں کا، وہ ارادہ ہے خالق ارض و سما کا. روئے زمین پر بھی اسی کا ارادہ ہے، کائنات میں بھی اس کا ارادہ ہے. تو روئے زمین اور کل کائنات میں تکوینی طور پر توحید موجود ہے. یہی وجہ ہے آسمان کے ان گنت ستارے سیارے کبھی ٹکراتے نہیں ہیں. یہی وجہ ہے بادل کبھی برسنے سے انکار نہیں کرتا. یہی وجہ ہے زمین کبھی رویدگی دینے سے انکار نہیں کرے گی. یہی وجہ ہے چلتی ہوئی ہوائیں آکسیجن فراہم کرنے سے انکار نہیں کریں گی. اب رب العالمین فرماتے ہیں روئے زمین پر، کل کائنات پر تکوینی توحید قائم ہے. اگر انسانی معاشرہ اپنے دائرۂ اختیار میں بھی اس توحید کو قائم کر لے کہ ایک ہی اللہ کی عبادت ہوگی، ایک ہی اللہ کی بندگی ہوگی، ایک ہی اللہ کی اطاعت ہوگی، ایک ہی اللہ کی پوجا پرستش ہوگی، تو پھر اس پوری روئے زمین پر امن اس طرح قائم ہو جائے گا کہ کوئی ڈونلڈ ٹرمپ جیسا چنگیز خان، کوئی نیتن یاہو جیسا ہلاکو خان پہلے تو پیدا ہی نہیں ہوں گے. اور اگر ایسے چنگیز خان اور ہلاکو خان سامنے آ گئے تو پھر مواحدین کی تلواریں ہمیشہ ان کے انتظار میں ہوں گی. تو سارے انسانوں کا جو امن منحصر ہے وہ ہے توحید باری تعالیٰ میں. یہی وجہ ہے کہ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوستو ایک بہت بڑی بات کہی تھی. آپ نے فرمایا تھا، مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں، من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. جو شخص اس دنیا سے رخصت ہوا اس یقین کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین کے سوا کوئی عبادت کے قابل نہیں ہے، اللہ رب العالمین کے سوا کوئی اطاعت کے قابل نہیں ہے، اللہ رب العالمین کے سوا کوئی بندگی کے قابل نہیں ہے، وہ اپنی ذات میں، وہ اپنی صفات میں، وہ اپنے حقوق میں، وہ اپنے اختیارات میں تنہا ہے. جس نے اس یقین کے ساتھ
آنکھیں بند کی وہ جنت کے اندر جائے گا، چونکہ کائنات کی سب سے بڑی سچائی یہی ہے لا الہ الا اللہ۔ لیکن دوستو، جب پوری دنیا کے امن کا انحصار توحید پر ہے تو یہ توحید دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ ہم مسلمانوں کی۔ ایک ایک دروازہ کھٹکھٹانے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ ایک ایک مسلمان کی۔ ایک ایک دل کو راغب کرنے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ ہم مسلمانوں کی۔ معذرت کے ساتھ ہماری سب سے بڑی غلطی یہی ہوئی ہے کہ ہم نے دعوت کے میدان کو چھوڑ دیا ہے۔ ہمیں دعوت دینا پڑتی ہے سندھ کے دیہاتوں میں جا کر، ہمیں دعوت دینا پڑتی ہے سوات کے پہاڑوں پر جا کر، یہاں ہم دعوتیں پیش کر رہے ہیں۔ اور دعوت کا وہ میدان جہاں پوری انسانیت انتظار میں ہے، حق کی متلاشی بنی ہوئی ہے، وہاں یہ دعوت جا ہی نہیں رہی۔ اب ڈاکٹر ذاکر نائک جیسے لوگ کتنے ہیں دنیا کے اندر، ایسے اسکالر جنہیں دنیا جانتی ہو، جو دنیا کی زبان میں بات کر سکتے ہو، جو سائنس کی زبان میں بات کر سکتے ہو، جو علوم سے گہرا شغف رکھتے ہو۔ ہماری غلطی ہے بہت بڑی۔ اب اگر دوستوں کے دل دماغ حاضر ہے نا تو ایک بات میں کہنے لگا ہوں، اور مدبرانہ انداز میں میری بات کو سنیے گا اور مومنانہ یقین کے ساتھ میری بات سنیے گا۔ آسمانی مذہب میں عقائدی جنگ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جو آسمانی مذہب ہے، جو خدا کی طرف سے آیا ہے، جو وحی کی شکل میں آیا ہے، اس میں عقائدی جنگ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یعنی عقیدے کو بنیاد بنا کر یہاں لڑیں گے، عقیدے کو بنیاد کر مورچہ زن ہوں گے، عقیدے کی بنیاد پر ایک دوسرے پر فائر کھولیں گے، عقیدے کی بنیاد پر ایک دوسرے کے معبد خانوں کو جلائیں گے، عقیدے کی بنیاد پر شہر کو خون سے رنگین کر دیں گے، عقیدے کی بنیاد پر لڑائی اور فساد کریں گے، کرفیو لگوا دیں گے۔ آسمانی مذہب میں عقائدی جنگ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ بات بہت صبر اور تحمل کے ساتھ میری سنیے آپ۔ آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء آئے ہیں وہ ایک ہی دعوت لے کر آئے ہیں، لا الہ الا اللہ۔ میں دوستوں سے کہہ رہا ہوں مدبرانہ انداز میں، مومنانہ انداز میں میری بات سنیں، چونکہ ہم پاکستانی مسلمان عالمی اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں بھی بہت استعمال ہو چکے اور علاقائی اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں بھی بہت استعمال ہو چکے۔ ہم نے کراچی کو ہفتوں بند دیکھا ہے، ہم نے یہاں خودکش حملے بھی دیکھے ہیں، یہاں ہم نے فرقہ واریت کی لڑائیاں بھی دیکھی ہیں، ہم نے یہاں دونوں طرف سے اللہ اکبر کی صدائیں سنتے ہوئے ٹکراتے ہوئے بھی لوگوں کو دیکھا ہے۔ اس لیے صبر و تحمل کے ساتھ میری بات سنیے۔ سورہ انبیاء ہے، اس کی آیت نمبر 25 ہے۔ رب العالمین فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے جس کو بھی اپنا پیغمبر بنایا ہے، اپنا پیغمبر بنایا ہے، اپنا قاصد بنایا ہے، اس کی دعوت کا مطمع نظر یہی تھا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ لیکن اب ہمارے ذہنوں میں سوال تو یہ ہے کہ جناب انبیاء علیہم السلام کو لا الہ الا اللہ دے دیا گیا، اب وہ لوگوں کے دلوں کی آواز اسے کیسے بنائیں گے؟ وہ لوگوں کے دل و دماغ میں اس کو کس طرح سوار کریں گے؟ تو یاد رکھیے ایک ہی ہتھیار ہے توحید کی دعوت کا، اور وہ ہتھیار ہے علم و عقل۔ قرآن بھرا پڑا ہے، انبیاء علیہم السلام نے توحید کی دعوت کس اسلوب میں دی، توحید کا پیغام قوموں کے سامنے کس طرح پیش کیا۔ لیکن میں یہاں صرف 3 مقامات کا حوالہ دوں گا۔ ہم سب مسلمان ہیں دوست، کچھ ذمہ داری ہماری بھی ہے۔
میں صرف آپ کو موقع دے رہا ہوں مطالعہ کرنے کا. گھروں پر جائیں, قرآن اٹھائیں, مطالعہ کریں کہ انبیاء علیہم السلام کا دعوتی اسلوب تھا کیا. دیکھیں میں نے ایک دعویٰ کیا ہے, آسمانی مذہب میں عقائدی جنگ کی کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ بہت بڑا دعویٰ ہے جو میں نے کیا. مطالعہ کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. سورہ اعراف آیات 199 تا 102, سورہ نحل آیت نمبر 125, سورہ حامیم السجدہ آیات 33 تا 36. یہ تینوں مقامات مکی ہیں. سورہ اعراف بھی مکی ہے, سورہ نحل بھی مکی ہے, سورہ حامیم سجدہ بھی مکی ہے. گھر جا کے مطالعہ کریں گے, بہت ساری چیزیں واشگاف ہوں گی آپ کے سامنے, بہت ساری چیزیں نکھر کر آپ کے سامنے آئیں گی. میں تو یہاں صرف 4 اصولوں کی طرف توجہ دلاؤں گا. ان آیات میں جو پہلی بات کہی گئی ہے وہ یہ کہ مبلغ اور داعی کے پاس توحید کی دعوت لوگوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے ایک ہی ہتھیار ہے, اور وہ ہے علم و عقل کا ہتھیار. دوسری بات, داعی اور مبلغ جب توحید کی دعوت لوگوں کے سامنے پیش کرے گا تو دلیل کی بنیاد پر پیش کرے گا. نمبر 3, جب داعی اور مبلغ توحید کی دعوت مدعو کے سامنے پیش کرے گا تو اس کا ہمدرد ہوگا. یعنی داعی اور مبلغ جس کو بھی دعوت دے رہا ہے توحید کی, تو اس کا ہمدرد بن کر دعوت دے رہا ہے. اور آخری اور چوتھا اصول, داعی اور مبلغ جس کے سامنے بھی دعوت پیش کرے گا خوش اخلاقی کے ساتھ پیش کرے گا, خوش اسلوبی کے ساتھ پیش کرے گا. اللہ کے بندو, سورہ حامیم السجدہ کی آیت نمبر 34 کا مطالعہ کرے تو صحیح. یاد رکھیں, سورہ حامیم السجدہ مکہ کے دور آخر میں نازل ہوئی. مکہ کے دور آخر میں نازل ہونے کا مطلب کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ پر ایمان لانے والوں کے لیے مکہ کی سرزمین ایسے تھی جیسے کہ کانٹوں بھری دنیا ہو, چل نہیں سکتے تھے. گھٹن بھری دنیا تھی, سانس نہیں لے سکتے تھے. ان حالات کے اندر رب العالمین فرما رہا ہے وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ. حسنہ اور سیئہ برابر نہیں ہیں, تعمیر اور تخریب برابر نہیں ہیں, گالی اور دعا یہ برابر نہیں ہے. وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. داعی اور مبلغ میدان دعوت میں جو مقابلہ کرے گا گالیوں کا, کوسوں کا, بددعاؤں کا, وہ دعا کے ساتھ کرے گا. اس کا رزلٹ کیا آئے گا؟ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. تمہارا سخت ترین دشمن بھی تمہارے اخلاق سے متاثر ہو کر تمہارا گرم جوش دوست بن جائے گا. تو آسمانی مذہب میں عقائدی جنگ کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے. چونکہ ہم عالمی اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں استعمال ہو چکے ہیں, علاقائی اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں استعمال ہو چکے ہیں. ایک وقت تھا یہ نعرہ بہت اچھا لگتا تھا, کافر کافر, لیکن ہم نے سمجھا نہیں یہ نعرہ ہم سے لگوا کون رہا. ہم نے جاننے کی کوشش نہیں کی کہ ہمیں ایک دوسرے کے مقابلے پر کھڑا کون کر رہا ہے. وہ پاکستانی معاشرہ, وہ پاکستانی سرزمین جو ہمارے بزرگوں نے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر حاصل کی, 78 سال گزرنے کے بعد معذرت کے ساتھ چاہیں آپ سندھ میٹرک بورڈ کے امتحانات ہو رہے ہیں, اللہ کی قسم خطرے کی گھنٹی ہے, 90% اس سے زیادہ نقل ہو رہی ہے. یہ جین زی ہے نا, ان کی عمریں کیا ہوں گی جو 9-10 کا ایگزام دے رہے ہیں, 15, 16, 17 سال یہی عمریں ہیں بیچاروں کی. یہ جین زی ہے نا. یہ اب جائیں, کہیں موبائل رکھ کر نقل ہو رہی ہے, کہیں کتاب رکھ کر نقل ہو رہی ہے. جو چیکر ہیں
ان کی مٹھی گرم کرنی ہے بس. اس کے بعد پیپر ختم ہوتا ہے, ایگزامینیشن ہال سے یہ بچے نکلتے ہیں, گریبان ان کے کھلے ہوئے ہوتے ہیں, چینیں پڑی ہوئی ہیں, باہر نکل کر بھرم بازی ہے, گینگ بنے ہوئے ہیں, گتم گتا ہیں ایک دوسرے سے, کسی کے ہونٹوں پر سگریٹ لگی ہوئی ہے, کسی کے منہ سے گالی نکل رہی ہے. پھر موٹر سائیکلوں پہ 3-3 4-4 بیٹھے ہوئے ہیں, گھوسٹ رائڈر بنے ہوئے, ون ویلنگ ہو رہی ہے. اللہ کے بندو سوچو تو صحیح, وہ پاکستان جو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر حاصل کیا تھا, ہمارے بزرگوں نے خدا سے وعدہ کیا تھا کہ ہم یہ پاکستان حاصل کر لینے کے بعد دنیا کو دکھائیں گے اسلام کی لیبارٹری کسے کہتے ہیں. اسے اسلام کی تجرباتی لیبارٹری بنانا تھا. یہ حال ہے. یہ ہمارا کل ہے جو 9-10 کے ایگزام دے رہا ہے, یہ ہمارا فیوچر ہے, یہ ہمارا مستقبل ہے. آنکھیں کھولیں, سنبھلنے کی ضرورت ہے, سوچنے کی ضرورت ہے. کب تک استعمال ہوتے رہیں گے؟ کب اپنے آپ کو وہ مسلمان بنائیں گے جو باشعور مسلمان ہوتا ہے, با فکر مسلمان ہوتا ہے, خدا کے ذکر میں کھو جانے والا ہوتا ہے, خدا سے رہنمائی لیتا ہے, اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اسوہ ہے اس کی چادر میں لپٹ جاتا ہے؟ کب ایسا ہوگا؟ یہ میرے دل کی آواز ہے. میں بھی انہی میں سے ہوں جو یہ نعرہ لگایا کرتے تھے. میں نے اپنے انہی ہاتھوں سے دیواروں پر یہ نعرہ لکھا ہے, لیکن اس وقت تک جب تک قرآن نہیں پڑھا تھا, جب تک قرآن نہیں سمجھا تھا. جب سمجھ لیا تو مذہب اس کا نام ہی نہیں ہے. تو آسمانی مذہب میں عقائدی جنگ کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک ایک انٹرنیشنلی اسکالر ہیں, ان سے ایک موقع پر ایک سوال ہوا, بڑا دلچسپ سوال ہے. سوال کرنے والے نے چپتا ہوا سوال کیا کہ اسلام کو ہم مذہب کیسے کہہ دیں, یہ تو تلوار کے زور سے پھیلا ہے. کتنا چپتا ہوا سوال ہے نا. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کیا خوبصورت جواب دیا. انہوں نے کہا اسلام امن کا مذہب ہے. یہ دیو مالائی کہانیاں ہیں کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے. پھر انہوں نے تاریخ سے مثالیں دی. انہوں نے کہا وہ عرب جہاں سے اسلام پھوٹا ہے, آج بھی موجودہ وقت میں اس عرب میں 1,40,00,000 عیسائی عرب رہتے ہیں. اگر اسلام تلوار کے زور سے پھیلا تھا, آج ایک بھی عیسائی عرب موجود نہ ہوتا. وہ ہندوستان جہاں ہم مسلمانوں نے 1000 سال حکومت کی, آج موجودہ وقت میں اس ہندوستان میں 80% ہندوؤں کی آبادی ہے. وہ ہسپانیہ, وہ اسپین جہاں ہم مسلمانوں نے 800 سال حکومت کی, وہاں اسلام ناپید ہے. مسلمان کسی گنتی میں نہیں ہے وہاں. اگر اسلام تلوار کے زور سے پھیلا تو پھر یہ حقیقت کیا ہے؟ پھر انہوں نے ایک ریڈرز ڈائجسٹ 1984 اس کا حوالہ دیا کہ ریڈرز ڈائجسٹ 1984 وہ لکھتا ہے 1934 سے لے کر 1984 تک. اس وقت تو اسلام نے کوئی جنگ نہیں لڑی نا. 1934 سے لے کر 1984 تک, ان 50 سالوں میں پورے روئے زمین میں سب سے زیادہ تیزی کے ساتھ پھیلنے والا اگر کوئی مذہب ہے وہ اسلام ہے. اور کس تیزی کے ساتھ پھیلا؟ 235% پھیلا ہے ان 50 سالوں میں. اور مذہب عیسائیت ان 50 سالوں میں کتنا پھیلا؟ 47%. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دوستو, اسلام اول تا آخر امن کا مذہب ہے, سلامتی کا مذہب ہے. مسلمان کی تعریف یہی ہے, المسلم من سلم المسلمون من لسانی ویدی. مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ و زبان کی تکلیف سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو. اب اگر دوستوں کے دماغ حاضر ہے نا, ایک بات اور کہتا چلوں, تھوڑا سا اختلاف ہے اس بات میں, لیکن میں اپنا موقف رکھوں گا. سوال یہ ہے, جب اسلام امن و سلامتی کا مذہب ہے تو کیا غیر مسلموں کو السلام علیکم کہنا جائز ہے یا نہیں؟
میں سمجھتا ہوں بالکل جس طرح ہم مسلمانوں کو السلام علیکم کہہ سکتے ہیں، غیر مسلموں کو بھی السلام علیکم کہہ سکتے ہیں۔ سلام ہے کیا؟ سلام اصل میں دعا بھی ہے اور حفاظت کی ضمانت بھی ہے۔ اللہ کے بندو، جہاں اللہ رب العالمین نے ہم سے یہ کہا ہے کہ جو تمہیں سلام کرے سلام کا جواب دو، یہ آیت ہے سورہ نساء کی 86، وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، جب کوئی تمہیں ادب سے سلام کرے تو اس سے بہتر جواب دو یا کم سے کم اس جیسا جواب ضرور دو۔ اس کا سیاق و سباق تو اٹھائیں آپ۔ میں نے کہا تھا آپ کو قرآن کا بہتر معنی، بہتر مفہوم اس وقت ملتا ہے کہ جب ہم سیاق و سباق میں قرآن کو پڑھتے ہیں۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 86 ہے۔ سورہ نساء ہے کیا؟ غزوہ بدر سے، غزوہ احد سے جو مسائل پیدا ہوئے تھے، 70 جنازے اٹھے تھے نا۔ غزوہ احد سے جو مسائل پیدا ہوئے تھے، 70 جنازے اٹھے تھے، بہت ساری عورتیں بیوہ ہو گئی تھی، بہت سارے بچے یتیم ہو گئے تھے، ان مسائل سے گفتگو کی ہے اس صورت میں۔ اور پھر غزوہ احد جیتا ہوا غزوہ مسلمان ہارے تھے، اس میں بہت بڑا کردار کس کا تھا؟ منافقین کا۔ تو اس صورت کے اندر نفاق کو کھول کے رکھ دیا گیا تھا، منافقوں کی منافقت کو کھول کر بیان کر دیا گیا تھا۔ کشیدہ حالات تھے مسلمانوں اور منافقین کے درمیان، اور جب حالات کشیدہ ہوں تو امکان ہوتا ہے مسلمان منافقین سے بے رخی سے بات کریں گے، کج خلقی سے بات کریں گے، کہیں جوشیلے نوجوان بد اخلاقی کا مظاہرہ نہ کر جائیں۔ ان حالات کو سامنے رکھ کر رب العالمین نے کہا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، کہ اگر یہ منافقین بھی تمہیں ادب سے سلام کریں تو ان کے سلام کا بہتر جواب دو، ورنہ کم از کم جس طرح کا وہ سلام کر رہے ہیں اس طرح کا جواب تو دے دو۔ اللہ کے بندو، سورہ مریم آیت نمبر 47، ابراہیم علیہ السلام اپنے والد سے رخصت ہو رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ سلام علیک ساستغفر لک ربی۔ سورہ قصص آیت نمبر 55، اللہ رب العالمین صالحین کی خصلت کو بیان کرتے ہیں۔ صالحین کی خصلت کیا ہے؟ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، جب صالح لوگ، نیکوکار لوگ کوئی بے مقصد گفتگو سنتے ہیں تو وہ گفتگو کرنے والوں سے کہتے ہیں بھائی تمہارے اعمال تمہارے لیے، ہمارے اعمال ہمارے لیے، سلام علیکم لا نبتغی الجاہلین۔ یاد رکھیں دوستو، سورہ قصص مکی سورت ہے، مکہ کے دور متوسط میں نازل ہوئی ہے۔ مسلمانوں کے مباحثے کس سے ہو رہے تھے؟ مشرکوں سے، غیر مسلموں سے۔ غیر مسلم بے مقصد گفتگو کر رہے تھے، وہاں اللہ رب العالمین نے کہا سالے مسلمانوں کو چاہیے بے مقصد گفتگو میں حصہ نہ لیں بلکہ اپنے آپ کو سلام کر کے علیحدہ ہو جائیں۔ تو غیر مسلموں کو سلام کرنا بالکل جائز۔ بخاری مسلم کے اندر روایت ہے، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام ایسی مجلس کے پاس سے گزرے، اخلاط من المسلمین والمشرکین، جہاں مسلمان بھی تھے مشرکین بھی تھے، سلم علیہ النبی سلام، اللہ کے رسول نے انہیں سلام کیا۔ اب دوستوں کے ذہنوں میں ایک سوال آئے گا کہ جناب مسلم کے اندر ایک روایت ہے جہاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہوئے ہمیں دکھائی دیتے ہیں کہ لا تبدؤوا اليہود والنصارى بالسلام او کما قال، کہ یہود و نصارہ کو سلام میں پہل نہ کرو۔ دوستو جب بھی حدیث پڑھیں نا، حدیث کے الفاظ پر غور کریں، یہاں رسول سلام کرنے کو منع نہیں کر رہے، یہاں رسول سلام میں پہل کرنے کو منع کر رہے ہیں۔ کیوں؟ یہاں حالات جنگی تھے، یہاں حالات ہنگامی تھے۔ اللہ کے بندو، جب نبی علیہ السلام مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے، آپ نے کیا کیا؟ یہود مدینہ کے ساتھ ایک ایگریمنٹ سائن کیا جسے میثاق مدینہ کہتے ہیں، جس کا مطلب کیا تھا کہ جناب تم پر ہونے والا حملہ ہم پر شمار ہوگا۔ رسول اللہ نے یہودیوں کو اپنے ساتھ بٹھایا، اپنی بغل میں بٹھایا، رسول اللہ نے ان سے گفت و شنید کی، میثاق مدینہ کیا۔ لیکن ہوا کیا؟ یہود آہستہ آہستہ اسلام دشمنی میں، دین دشمنی میں پروپیگنڈا کرنے لگے،
مسلمانوں کے لیے مسائل پیدا کرنے لگے. یہ وہ ہنگامی حالات تھے, یہ وہ جنگی حالات تھے جن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب مدینہ کے مسلمانوں کو دب کر رہنے کی ضرورت نہیں ہے, انہیں سلام میں بھی پہل نہ کرو. یہ کسی راستے سے گزر رہے ہوں انہیں تنگ راستے کی طرف دھکیل دو. یہ اسلام کی عمومی پالیسی نہیں ہے, یہ جنگی پالیسی ہے, یہ ہنگامی پالیسی ہے. دوستو اسلام کو سمجھیں, آپ پہلے اسلام کا معنی تو سمجھیں, اسلام ہے کیا چیز, پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا. اللہ رب العالمین سننے کے بعد سمجھنے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. لیکن دوستو یاد رکھیں, امن و سلامتی قائم کرنے کی ذمہ داری ہماری ہے, علماء کی ہے, سیاست دانوں کی ہے, حکومت وقت کی ہے. اللہ کے بندوں مذہب تو اتنی اجازت دیتا ہے اصلاح کے لیے, امن کے لیے, سلامتی کے لیے جھوٹ کا سہارا لینا پڑے جھوٹ بول دو. بخاری کی روایت ہے کتاب الصلاح کے اندر, اللہ کے رسول نے کہا لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس, وہ شخص جھوٹا نہیں ہے جو لوگوں کے درمیان جھوٹ بول کر اصلاح کروا دے, ان کی لڑائی ختم کروا دے, ان کا جھگڑا ختم کروا دے, دوستوں کو ملا دے, دو روٹھے ہوئے لوگوں کو ملا دے, دو خاندانوں کو جھوٹ بول کر ملا دے. میری گفتگو جاری ہے, گھڑی کی سوئیاں اس بات کی اجازت نہیں دے رہی کہ مزید گفتگو کروں. لفظ امن پر ہم گفتگو کر رہے ہیں انشاءاللہ, آئندہ جمعے اسی لفظ امن پر مزید گفتگو کریں گے, چونکہ لفظ امن میں ہے ایمان, لفظ امن سے ہے آمینین, لفظ امن سے ہے امانت, یہ بہت سارے الفاظ باقی ہیں. ہم سب چاہیں گے اپنے رب کا قرآن سمجھیں, اپنے رب کا قرآن جانیں. تو دوست, میں آپ کا دوست ہوں, میں آپ کا بھائی ہوں, میں کوشش کرتا ہوں کچھ پڑھ لوں, کچھ سمجھ لوں, اپنے دوستوں کے سامنے کوئی بات کر لوں. تو آپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے, جمعے کی ایک ہی کلاس ہے, پورے ہفتے میں ایک کلاس ہوتی ہے, تو اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے ذوق اور شوق کے ساتھ وقت پر آنے کی کوشش کیا کریں. اللہ تعالیٰ سننے کے بعد سمجھنے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.